مال کی زیادتی کامیابی کی شرط نہیں ہے. اس سننے کا مطلب یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہے. وہ کون سی وجوہات ہیں, وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں 100% سکون ہے؟ وہ کون سے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں؟ کمیونیکیشن گیپ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم سب کے گھروں میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سکون ہو, خوشیاں ہوں, اطمینان ہو, ٹینشن نہ ہو. آپ میں سے کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں 100% سکون ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہر جگہ ہر بندے کے مختلف چیلنجز ہیں, مختلف ٹینشنز ہیں. کہیں پہ صحت کی وجہ سے گھر میں ٹینشن ہے, کہیں پہ فائنینس کی وجہ سے, فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ٹینشن ہے, کہیں پہ بچوں کی وجہ سے ٹینشن ہے, بچوں کی صحت, ان کی تعلیم, ان کی تربیت. کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہے جو گھر میں ایک ٹینشن کا باعث بنا ہوا ہے. اور ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ٹینشن سب سے بڑی ٹینشن ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ جس کے ساتھ جو چیلنج ہوتا ہے وہ اس کے لیے ہی چیلنج ہوتا ہے, دوسرے کے لیے وہ چیلنج بیٹھ بھی اتنا بڑا چیلنج نہ ہو. تو آج جو ہم اپنی ڈسکشن کریں گے, جو ہماری جو گفتگو کا مقصد ہے کہ آپ سب ہم سب بیٹھ کے اس بارے میں سوچیں اور ڈسکس کریں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں, وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے, ہمارے گھر میں ٹینشن ہے, اور ہم اس ٹینشن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں. اگر ہم فادر ہیں تو ایز اے فادر اس ٹینشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں, اگر ہم ایز اے مدر اس چیز کو کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, ہم بچے ہیں, فیملی میں بچے بھی ہوتے ہیں, وہ کیسے گھر کی ٹینشن کو کم کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, سارے کسی نہ کسی ایک کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے. اور اگر ہم اس چیز کو دیکھیں, اس ٹینشن کو اگر ہم سارے اپنے طور پہ سالو کرنے کی کوشش کریں گے یا مل کے اس چیز کو ایز اے چیلنج لیں گے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو سالو ہوگی. جہاں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جس بندے کی پرابلم ہے وہ اکیلا خود ہی اس کو سارٹ آؤٹ کرتا رہے, پاسبل نہیں ہے. فیملی کا مقصد ہی یہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا, سورہ روم میں ہے کہ ہم نے جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے, سورہ روم کی 21 نمبر آیت ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے نشانی بنائی ہے. یہ جو تعلق ہے, جو شادی ہے, جو رشتہ ہے شادی کا, یہ جو گھر کا سسٹم ہے, یہ آپ لوگوں نے ایک نشانی بنائی ہے تاکہ آپ لوگ اس سے سکون حاصل کر سکیں. اور اس کا جو مقصد ہے, گھروں کا جو مقصد ہے, ہماری جو اللہ تعالیٰ نے گھر ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے بنائے ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پیرنٹس آگے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, کیا وجہ ہے, وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی آنے والی زندگی میں سکون ہو, خوشیاں ہوں. لیکن نہ تو پیرنٹس اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر پا رہے ہیں, نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ خوشیاں کیوں نہیں آ رہی, نہ ہی بچے اس چیز کو مینیج کر پا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں کچھ علم کی کمی ہے. اگر علم ہے ہمارے پاس تو عمل کی کمی ہے, اور اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بعض دفعہ ہماری نیت میں کمی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی ایشو ہمارے اندر رہتا ہے جس وجہ سے ہماری پرابلم سالو نہیں ہو رہی اور ہم ان کو نہیں کر پا رہے. اور کچھ تو اتنے لاپرواہ ہوئے ہیں کہ ان پرابلمس کے ساتھ ہی زندگی کو گزاری جا رہے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان پرابلمس کو ساری زندگی اپنے ساتھ ہی رکھنا اور ان کو سالو نہیں کرنا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے ان پرابلمس کی وجہ سے, کسی ایک پرابلم کی وجہ سے اپنے گھر کا سارا باقی سکون خراب کر دینا. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. عموماً ہماری زندگیوں میں جو چیلنجز آتے ہیں وہ سارے چیلنجز نہیں ہوتے, کوئی ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی ایک کمی کو زیادہ محسوس کرتا ہے. کل میں نے وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا, شلوار قمیض پہنی تھی, تو بالکل چھوٹا سا نا بلیک ڈراپ اس کے اوپر لگ گیا, ایک ڈاٹ لگ گیا. تو میرے دوست تھے میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میں نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ کو میرے لباس میں غور سے دیکھیں کوئی کمی بیشی نظر آئی. تو انہوں نے بہت چھوٹا سا وہ ڈاٹ, فوراً آئیز جو ہے نا اس طرف اٹریکٹ ہوئی, اور ان کا وہ آپ کی شرٹ پہ داغ لگ گیا چھوٹا سا. میں نے کہا ہماری لائف کا بھی یہی سسٹم ہے, جو پورا سفید کینوس ہے ہماری لائف کا, یا جو نعمتیں ہیں, جو خوشیاں ہیں, وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ جو ایک بلیک ڈاٹ ہے نا, اور جو ہمارے اندر کوئی کمی ہے یا کوئی غلطی ہے یا کوئی بھی آزمائش ہے, ہمارا سارا فوکس اس کے اوپر رہتا ہے, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح صاف ہو جائے. اب وہ ہوگا صاف تو کسی وقت کے ساتھ ہی ہوگا, کسی کوشش کے ساتھ ہی صاف ہوگا, لیکن جو باقی کا صاف حصہ ہے آپ اس کو تو خراب نہ کریں نا. اس کی پریشانی میں آپ پورا اپنا ڈریس خراب کر لیں.
اس کو صاف نہ رہنے دیں یا اس کی پریس صحیح نہ رہنے دیں. عقل مندی لگتی ہے کوئی ایسی بات, اس کو ہمیں کس طرح دیکھنا چاہیے؟ تو ہماری لائف کا بھی یہی عالم ہے کہ جو بھی ہماری زندگی کے اندر ٹینشنز ہیں وہ ہماری, جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ کی اپنی کمائی ہے. جو بھی ٹینشن یا جو بھی آزمائش آتی ہے, جو بھی تکلیف ہماری زندگی میں آتی ہے, وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے, ہماری اپنی شارٹ کمنگز کی وجہ سے آتی ہے. ہمیں سب سے پہلے جو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ بے سکونیاں کس وجہ سے ہیں اور کیوں آ رہی ہیں, اور ہم ان کو ون بائی ون پہلے تو دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں. اس وقت جو دیکھیں ہر دور کے کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. ہمارے بڑوں کے دور کے کچھ چیلنجز تھے, ان کی بھی زندگی میں آزمائشیں اور پریشانیاں تھیں, اور ہمارے دور کے جو آزمائشیں اور پریشانیاں وہ کچھ اور ریزنز ہو سکتے ہیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے تو وہ چیلنجز دیکھیں یا وہ غلطیاں دیکھیں جو آج کل کی سوسائٹی میں یا جو آج کل کی جو ہمارے لیونگ سٹائل کے اندر آ چکی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون برباد ہو رہا ہے. وہ کیا وجوہات ہیں؟ کچھ تو چیزیں جسے آپ یہ کہہ لیں کہ ہمیشہ سے ہی رہی ہیں, جن میں سے ایک پہلی غلطی تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی رشتہ ہو, کوئی بھی تعلق ہو, بے شک ماں بیٹے کا ہو, میاں بیوی کا ہو, باپ بیٹے کا ہو, یا بہن بھائیوں کا ہو, کوئی بھی ریلیشن ہو, اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, اس کو امپروو کرنے کے لیے یا اس کے اندر جو بھی مشکلات ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, وہ ہے کمیونیکیشن گیپ. ہمارے جو میکسیمم پرابلمز ہیں نا, یہی پرابلم میں کبھی کبھی کہتا ہوتا ہے یہ ایک ایسا پرابلم ہے, یہ ہر ریلیشن کو خراب کرتا ہے. آپ کا اللہ تعالیٰ سے بھی کمیونیکیشن گیپ ہے نا, تو آپ کی پرابلم سالو نہیں ہوگی. تو پرابلم سالو تب ہوں گی, یا پرابلمس کا ایک میجر کاز جو ہے نا وہ ہمارا کمیونیکیشن گیپ. نہ تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں دعا کی شکل میں, نماز کی شکل میں, یا ذکر کی شکل میں, اور اسی طرح ہم اپنے بہن بھائیوں سے, اپنی بیوی بچوں سے, ہم سب ایک دوسرے سے نا دور ہو گئے. ہمارا آپس میں کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ بڑھ گیا. ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر پا رہے, ایک دوسرے کو اپنی بات نہیں سمجھا پا رہے. تو یہ جو 70% میں آپ کو سمجھاؤں گا, مجھے لگتا ہے کہ 70% جو پریشانیوں کا ریزن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ہم اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے ہوتے, کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. کمیونیکیشن سکلز میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وننگ کنورسیشن, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کنورسیشن وننگ نہیں ہوتی. وننگ مینس کہ ہماری کنورسیشن سکسیزفل نہیں ہوتی. کس سینس میں کہ ہماری جو کنورسیشن یا گفتگو ہوتی ہے اس میں موسٹلی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اس میں لوگوں کو اپنی بات پہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے کی بات کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے, یا دوسرے کو صحیح نہیں عموماً سمجھ رہے ہوتے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے یا جس طرح سے ہم کسی سے بات کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے سمجھ جائیں, یا دوسرے کا پوائنٹ آف ویو لینا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو یہ جسے کہنے کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشن اسکل سیکھنا, کمیونیکیشن کو امپروو کرنا ہر رشتے کے لیے. کیونکہ آج ہمارا ٹاپک گھر سے ریلیونٹ ہے کہ گھر کے سکون سے متعلق ہے, تو اس لیے ہم گھر کے اوپر فوکس کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہیں پہ بھی, آفیسز میں بھی, کہیں پہ بھی جو پرابلمس جنریٹ ہوتی ہیں وہ ریزنز ہی یہی ہوتے ہیں کہ ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے اور ہم اپنی بات دوسرے تک کنوے نہیں کر پا رہے ہوتے, یا دوسرے کی بات کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جسے کہنے کہ کمیونیکیشن گیپ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے, وہ یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم جب گفتگو کر رہے ہوں تو ہمیں اپنی ٹون کو بہت کنسیڈر کرنا ہے. ٹون کیا مطلب, اپنے بات کرنے کے انداز کو بہت زیادہ دیکھنا چاہیے. اچھا, دونوں طرف سے ہے کہ اگر کوئی بندہ غصے سے بات کر رہا ہے نا, تو دوسرے کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی پرابلم ہے, اس کے مائنڈ میں کوئی ٹینشن ہے. کیونکہ نارملی جو عقل مند بہن بھائی یا عقل مند میاں بیوی ہوتے ہیں, تو جب اگر بیوی غصے سے بات کرتی ہے نا تو میاں جج کر جاتا ہے کہ آج کچھ پرابلم ہے اس کے ساتھ. تو بجائے اس کے اگر وہ غصے سے بات کر رہی ہے نا تو میاں بھی چیخنا شروع ہو جائے, نہیں, اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ کیوں یہ بات کری, کاز ڈھونڈنا چاہیے. اسی طرح بہن بھائی آپس میں اگر لڑ رہے ہیں تو بہن بھائیوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ بھائی اگر میرا غصہ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. تو کمیونیکیشن گیپ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے سکونی کا, کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے. اور اس کے کازز کے اوپر بھی ہم جائیں گے, کمیونیکیشن گیپ کیوں بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک اور بہت بڑا ریزن جو ہے ہماری گھروں میں بے سکونی کا, وہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ہم ریئلٹی بیس نہیں ہے. ریئلٹی بیس اگر بیوی ہے تو وہ اس کی ایکسپیکٹیشن شوہر سے بہت زیادہ ہے, شوہر ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن بیوی سے بہت زیادہ ہے, بچے ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشن اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ ہے, اور ماں باپ کی ایکسپیکٹیشن بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے. کیوں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں بھی ایک ریزن یہی ہے کہ ہم ہر وقت ایک فیک لائف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کی. یہ جو ابھی سوشل میڈیا کا جو ہمارا دور ہے, اس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ہم دوسروں کی جسے کہہ لیں کہ ہائی لائٹس
ایک گلم آپ کا کسی شادی کے اوپر ایک پکچر, کسی اوکیزن کے اوپر کسی سیر پہ جاتے ہوئے آپ نے ایک تصویر کھینچ لی, یا آپ بہت اچھے تیار ہوئے ہیں اور آپ نے ایک تصویر کھینچ دی, ایک اس کو اپلوڈ کر دیا, تو دوسروں پہ امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے کہ آپ بہت خوش ہیں, آپ بہت زیادہ معاشی طور پر, فزیکلی, مینٹلی بہت زیادہ خوش ہیں, تو وہ لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرنا لگ جاتے ہیں. یہ نہیں ہمیں اندازہ ہوتا کہ ہر بندے کے ساتھ اس کی لائف میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, لیکن ہمارے ذہن میں ایک جسے کہنے کہ ایک سمپل سا ایک وہ جیسے کہتے ہیں اسٹوری چل پڑتی ہے, یا وہ ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کسی کی یا کوئی تصویر دیکھ لیتے ہیں, تو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا, وہ جسے کہہ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا کاز ہے کہ جس وجہ سے ہم ریئلسٹک نہیں رہتے, ہم دوسرے کو اسپیس نہیں دیتے کہ اگر لیٹس سپوز اگر میری بیوی کے اندر کوئی کمی ہے تو میں اس کو تھوڑی سی اسپیس دے دوں, معاف کر دوں, اور اس کو اپنی لائف کا پارٹنر سمجھتے ہوئے اس کے اندر جو اچھی خصوصیات ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے اپنی زندگی, اپنے گھر کو پرسکون بناؤں. یا میرے بچوں میں اگر کوئی کمی ہے تو جو میرے بچوں میں اچھائی ہے میں اس کو دیکھوں, اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو کیا میں اس کو صحیح کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. کچھ چیزیں تو ہمارے بس میں ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی. فار ایگزامپل میرے بچوں کا رنگ, میرے بچوں کی ہائٹ, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں, لیکن ان کی اخلاقیات, ان کی پرسنالٹی, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی نماز پڑھنا, ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق یا دین کے ساتھ تعلق, وہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہیں. لیکن بات یہ صرف ساری آ جاتی ہے کہ ہم نے ہر چیز میں ایکسپیکٹیشنز بنا لی کہ اگر بچے ہیں تو ان کی صحت ایسی ہونی چاہیے, بچے ہیں تو ان کے مارکس اتنے آنے چاہیے, بیوی ہے تو اس کی پرسنالٹی ایسی ہونی چاہیے, شوہر ہے تو وہ اتنے پیسے لے کر آئے, اتنی اماؤنٹ اس کے پاس ہونی چاہیے, یا اس کی جاب اس لیول کی ہونی چاہیے کہ گھر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ان کی وجہ سے ہم ریئلٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بیسیکلی جو ہماری ریئلٹی ہوتی ہے, ہر بندے کی اپنی ایک ریئلٹی ہوتی ہے, وہ اس کا ایک اپنا جیسے کہنے ایک ڈومین ہوتا ہے, اس کا ایک بجٹ ہوتا ہے, اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اس کا ایک گھر کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے. وہ ریئلٹی چھوڑ کے ہم ایکسپیکٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس یہ ہے, میری بہن کے پاس یہ ہے, میرے دوست کے پاس یہ ہے, یا لوگوں کے پاس یہ ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں. جبکہ ریئلٹی جو سی ہوتی ہے وہ ہمیں خود ڈیفائن کرنی ہے. ہم نے اپنے والدین سے ہی دیکھا, ہمارے جو بڑے بزرگ تھے, ہم نے ساری زندگی ان کو یہی کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ بہت مشہور جملہ ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے, جو آپ کی ریئلٹی ہے, اس طرح سے آپ رہیں. جو آپ کے پاس ہے اس کے اندر خوش رہنا سیکھیں, اس کے اندر اپنے لائف سٹائل کو ڈیزائن کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ پورے سال میں 2 ڈریسز خرید سکتے ہیں تو آپ اس میں خوش رہیں. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے کھانا کس طرح کا پک سکتا ہے تو آپ نے اس کے اندر خوش رہنا ہے. دس از اے پارٹ آف لائف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی جو انسان کی بنائی ہے چیلنجز کے اوپر بنائی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے اندر یہ چیز ڈفرینٹ رکھی ہوئی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہر بندے کو وہ ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ایک خاص انداز میں. لازمی نہیں ہے ایک ہی طرح کا سٹینڈرڈ پوری دنیا میں سب گھروں کا ہو جائے, ایسا ممکن نہیں. ایک ہی فیملی میں 2 بھائی ہوتے ہیں, دونوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک کی کوئی جاب بہت اچھی بعض دفعہ لگ جاتی ہے, وہ بہت زیادہ ترقی کر جاتا ہے. ایک کی جاب نہیں اچھی لگتی, وہ نارمل سا رہتا ہے, اس کی بہت جیسے ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے. تو اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے آپ نے جو ریلیشن شپس ہیں اور جو ہمارے گھر والے ہیں وہ اس وجہ سے تعلقات خراب کر لیتے ہیں. اسی طرح ہمارے اندر ریئلٹی نہیں رہتی, ہم کہتے ہیں اگر اس کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس بھی یہ ہو. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ریئلٹی جو ہے اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں, اور ہمیشہ ہم جو ہے اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہماری استطاعت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں, سورہ بقرہ میں کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کسی بندے کی استطاعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے تو ہم کیوں اپنی ذات کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیں, گھر والے آپس میں ایک دوسرے پہ اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیں. تو ہمیں اس چیز کو بھی ریئلائز کرنا ہے کہ جو ہماری ریئلٹی ہے, جو ہماری اسٹرینتھ ہے, اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی لائف کے بارے میں سوچیں اور ایکسپیکٹیشنز کریں. اور یہ چیزیں ہماری جو ریئلٹی میں نہ رہنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں بہت زیادہ. ہر چیز کو میٹر سے, پیسوں سے, یا جو دیکھنے والی چیزیں, جو دکھنے والی چیزیں ہیں, جو ان کی بیس پہ ہم صرف جج کر رہے ہوتے ہیں. سورہ کہف میں ہے نا 2 بھائیوں کا سٹوری ہے, ایک کے پاس باغ تھا, ایک کے پاس نہیں تھا. تو ایک بہت امیر ہو گیا اور ایک غریب تھا, لیکن جو غریب تھا وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا تھا کیونکہ وہ اللہ والا تھا. مال, باغ, دولت, جائیدادیں, یہ شرط نہیں ہے کہ ایک بندہ کامیاب ہو جائے یا سکون اس کو مل جائے. شرط دونوں کے لیے یہی ہے کہ جس کے پاس اگر مال بھی آیا ہے تو وہ بھی یہی کہے ماشاء اللہ قوت الا باللہ. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس زیادہ آ گیا تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں, اور یہی جانیں کہ اللہ نے آپ کو دی,
اور اگر آپ کے پاس کم ہے تب بھی آپ اللہ کے شکر گزار بنے. دیکھیں جو جس کے پاس کم مال تھا, جس کے پاس اتنا بڑا باغ نہیں تھا, اتنی زیادہ جائیداد نہیں تھی, وہ اللہ کا شکر کرنا سکھا رہا ہے اس کو اپنے امیر بھائی کو. تو دیٹس مین کہ جو غریب ہے, جس کے پاس مال کم ہے, وہ جو ہے اللہ کے زیادہ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھے گا کہ میرا فرما بردار کون ہے, تو اس کی بیس پہ ہمیں سکون ملے گا. یہ ریئلٹی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس بھی مقام پہ رکھا ہوا ہے, جو بھی آپ کا سٹیٹس ہے, اس میں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے. پھر اسی طرح ایک اور ریزن یہی ہے کہ ہماری فیملیز میں جو سکون نہیں ہے, اس میں ایک سب سے بڑا کاز یہ ہے کہ ہمارے بچوں کا جو پیرنٹنگ ایشوز ہیں ہمارے اندر بہت زیادہ, کہ ہم بچوں کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پا رہے, بچوں کی تربیت نہیں صحیح کر پا رہے. سارا دن ہمارا بچوں کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ماں اگر ہاؤس وائف بھی ہے تب بھی وہ اپنی اتنے کاموں میں مصروف ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ بچے سارا دن باہر کھیل رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں, کس کے پاس آ رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں مدر کو. باپ سارا دن بیچارہ کام پہ لگا ہوا ہے, وہ بچوں کے لیے جاب کر رہا ہے یا بزنس کر رہا ہے, وہ ایک اپنی مصروفیت میں مصروف ہے. تو پیرنٹس کا جو پیرنٹنگ ایشو ہے وہ بہت زیادہ آ گیا ہے. اس میں ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہمارے جو گھروں میں بے سکونی ہے وہ یہ کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی, اور پھر پیرنٹس کے لیے اسٹریس ہے بہت زیادہ کریٹ ہو رہا ہے اس چیز کا, کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس چیز میں کہ ہمارے بچے کامیاب نہیں ہو رہے, بچے پڑھ نہیں رہے, بچے قرآن نہیں پڑھ رہے, اسکول کا اچھا نہیں پڑھے. وجہ کہ ان کے اوپر پیرنٹس جو ہے ٹائم ہی نہیں دے رہے. پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں یا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن جوڑیں. اور اس میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ وہ یہی ہے, آپ ان میں سب دیکھتے ہیں کہ ان کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے. اگر وہ باہر ہوتے ہیں تو تب بھی باہر ہوتے ہیں, اور گھر میں بھی اگر ہوتے ہیں تو گھر میں موجود نہیں ہوتے. وہ موبائل کے ساتھ یا کسی گیجٹ کے ساتھ اتنے انوالو ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ مدر پریشان ہو رہی ہے, اس کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے, یا فادر اگر آئے ہیں وہ تھکے ہوئے آئے ہیں, ان کو کسی پانی کی ضرورت ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے, تو ان کا گھر کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گھروں میں پریشانی کا, گھروں میں ایک اسٹریس کا. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, میں ایک سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ یہی بتاؤں گا کہ نو ڈاؤٹ فائنینس جو ہے ایک بہت بڑا, یعنی کہ جو مال ہے یا جو فائنینس جو ہمارا ارننگ سورس ہے, جو ارننگ ہے ہماری, ایک یہ بہت بڑا ریزن یا کاز بنا ہوا ہے گھروں کی بے سکونی کا. اور عموماً جو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اندر اسٹریس پیدا ہوتا ہے نا, وہ فیوچر کا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا کہتے ہیں, الشیطان یعیدکم الفقر, یعنی کہ آپ کو شیطان جو ہے فقر سے ڈراتا ہے. ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ ڈر فیوچر کا ہوتا ہے. آپ عموماً پیرنٹس سے, فادر سے بات کر کے دیکھیں یا مدر سے بات کر کے دیکھیں, وہ یہ کہیں گے کہ یار ہمارے حالات بہت ٹائٹ ہیں, بچوں کا کیا بنے گا, ہمارا گھر نہیں ہے اپنا, ان کی تعلیم کا کیا بنے گا, ان کی شادی کا کیا بنے گا, فیوچر کا. شیطان وسوسے ڈالے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ تم اس چیز کا شکر ادا کرو, یا تم میں سے ایک بندہ شکر گزار ہونا چاہیے اس چیز کا. حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس وہ صبح اٹھے تو اس کے پاس شام تک کا کھانا پڑا ہو, تو تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور ہمارے پاس الحمدللہ کھانے پینے کے انتظام ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ڈر کس چیز کا ہوگا؟ فیوچر کا. ہمارے پاس گھر نہیں ہے, میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے, میں کیسے بیوی بچے پالوں گا, میرے حالات بہت لمیٹڈ. بھائی تم آج دیکھو کہ آج کی سچویشن میں تم کس مقام پہ ہو. عموماً میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, جب لوگوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ سر میں ابھی جو جاب کر رہا ہوں میں سیٹسفائی نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ سر فیوچر میں مجھے اس اماؤنٹ سے میرا جو ہے وہ گزارا نہیں ہو سکتا. انسیکیور فیل کر رہا ہے فیوچر میں. بھائی آپ ابھی دیکھو, اگر آپ بہت سو سے اچھے ہو, اگر آپ کی جاب لگی ہوئی ہے, کسی اچھی کمپنی میں لگی ہوئی ہے, اور کرنٹلی آپ جو ہے اپنے سارے ایکسپینس میٹ کر رہے ہو, اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہو, تو یہ ان لوگوں سے بہت, آپ ہزاروں نہیں لاکھوں سے بہتر ہو کہ جن کے پاس جاب بھی نہیں ہے, جو در در مارے پھر رہے ہیں اور ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے, کوئی جاب نہیں ہے, اور ان کو اتنی مشکل ہو رہی ہے کہ اپنے گھر کے حالات مینیج کرنے میں. تو ایک یہ جو مسئلہ ہے فائنینس کا, اور اس کے ساتھ جو فیوچر کا ڈر ڈالتا ہے نا شیطان, مکس کرتا ہے, یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ ہمارے گھروں میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے. میاں بیوی کی اگر کمیونیکیشن ڈسکشن سن لیں تو وہ بھی یہی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ تمہاری جاب بہت تھوڑی ہے, پیسے بہت کم ہیں, بچوں کا کیسے گزارا ہوگا, بچی ہے ہماری بیٹی ہے اس کی شادی کیسے ہوگی. بھائی جب شادی ہوگی تب دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, آپ محنت کر رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں, آپ ہاتھ پہ ہاتھ تو نہیں رکھ کے بیٹھے ہوئے.
اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تم اپنی طرف سے کوشش کرو، باقی رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ یہ بھی کہتا ہے کسی کو ہم زیادہ دیتے ہیں، کسی کو ہم کم دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، اللہ کی تقسیم ہے مال دینا، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم. ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ اس پوائنٹ کی طرف میں آ رہا ہوں جو مجھے پہلے سب سے بتانا چاہیے تھا، لیکن میں سب سے لاسٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے جس وجہ سے ہمارے گھر میں بے سکونی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. جیسے گھر میں تعلق ہے، اس گھر کے تعلق کا جو لنک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے اگر ہمارا تعلق نہیں جڑا ہوا، جس نے ہماری ساری پرابلم کو سالو کرنا ہے، ہماری سب مشکلات کو سالو کرنا ہے، تو ہم پھر یہ جتنی میں نے آپ نے کازز ابھی ڈسکس کی ہیں، سارے کازز بلکہ اس سے بھی زیادہ کازز جنریٹ ہوتے جائیں گے، نئے سے نئے کازز جنریٹ ہوں گے اور ہم ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکیں گے. کیونکہ یہ وہ کنیکشن ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو ہمیں ہر حال میں ہمیں سکون دے گا. ادروائز پیسہ، بہت زیادہ پیسہ ہونا، بہت زیادہ جائیدادیں ہونا، کوئی بھی چیز آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، وہ شرط نہیں کہ آپ کو سکون ملے. سکون کی شرط یہ ہے کہ آپ جس ذات سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کی ذات سے دور ہو گئے ہیں، اس کے قریب ہو. قرآن میں طٰہٰ میں آیت آتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میرے ذکر سے دور ہوتا ہے، یعنی کہ میرے سے دور ہوتا ہے، اس کی معیشت کو میں تنگ کر دیتا ہوں. یہ سب سے بڑا کاز ہے ہمارے گھروں کی بے سکونی کا. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ فائنینشیل جو لمیٹیشنز ہیں، جو لوگوں کے مالی حالات ہیں، اس کی وجہ سے گھروں میں بے سکونی ہے، اور اس کا لنک اللہ تعالیٰ سے تعلق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے سے تعلق نہیں ہے لوگوں کا، اور اللہ کے ذکر سے تعلق نہیں ہے، اللہ کے دیے پہ راضی نہیں ہے ہم لوگ، ہم شکر گزار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے. جسے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم ان کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فائنینس، ہمارے حالات بہتر ہوں، ابھی بھی بہتر ہوں اور فیوچر میں بھی بہتر ہوں، تو ہمیں اس تعلق کی طرف، اس جو کنیکشن کو جو ٹوٹا ہوا ہے، اس کو بلڈ کرنا پڑے گا. یہ تو وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے سکونی پیدا ہوئی ہے. اور وہ کیا چیزیں ہیں جو ان کازز کو جنریٹ کر رہی ہیں، وہ کون سے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ان میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ یہی سوشل میڈیا. یہ سوشل میڈیا کی جو لائف ہمارے ریئل لائف میں انوالو ہو گئی ہے، ایک ہماری ریئل لائف ہے، ایک سوشل میڈیا کی لائف ہے. یہ جو بچے بڑے بھی ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے اس چیز کو کہ یار ہماری جو ریئل لائف ہے اس کی ریالٹیز ڈفرینٹ ہیں. جو ہم سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، ایڈز دیکھ رہے ہیں، کپڑے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی ہیلتھ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے گاڑی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کا لباس دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی گیجٹس دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی تفریحات دیکھ رہے ہیں. کوئی یورپ میں سیر کر رہا ہے، کوئی امریکہ میں سیر کر رہا ہے، کوئی کہیں. ہم ان چیزوں کو ریالٹی سمجھ رہے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کا ایک جیسے کہنے فتنہ کہہ لیں، آزمائش کہہ لیں، ہماری زندگیوں میں جو انوالو ہو گیا ہے، یہ جو فیک لائف سٹائل ہم دیکھ رہے ہیں، دس از اے فیک لائف سٹائل، اٹس ناٹ اے ریئل. ریالٹی یہ ہے کہ آپ پاکستان میں راول پنڈی میں ایک ایریے میں رہتے ہیں، وہ یو کے میں، لنڈن میں ایک ایریے میں رہتا ہے. اس کی ریالٹی وہ ہے، ہماری ریالٹی یہ ہے. ہم اس کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اس کا لیونگ سٹائل اور ہے، میرا لیونگ سٹائل اور ہے، میری ریکوائرمنٹس اور ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس اور ہیں. تو آج جو یہ چیلنج ہے، جو سوشل میڈیا کا چیلنج ہے، وہ ہمارے بڑوں کے ساتھ نہیں تھا. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہمارے بڑوں کی لائف کے جو چیلنجز تھے وہ ڈفرینٹ تھے، ہمارا چیلنج ڈفرینٹ ہے. پہلے کے زمانے میں ہمارے گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہمارا بیٹا لنڈن گیا ہوا ہے تو اس کا لائف سٹائل کیا ہے، یا ہمارا کوئی بھائی یا اس کی فیملی اگر لنڈن میں رہتی ہے تو اس کا لائف سٹائل کیا ہے. آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز آتی ہیں یا ویڈیو کال مل جاتی ہے، ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور اس چیز کو آئیڈیلائز کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ڈسسیٹسفیکشن کا کاز ہے سوشل میڈیا. اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑا ریزن ہے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں، عموماً یہ بھی ایک بہت بڑا کاز بن رہا ہے ٹینشن کا، گھروں میں بے سکونی کا، کہ انڈیویجولزم ہمارے اندر بہت زیادہ پریویل کرتا جا رہا ہے. کہ ہر بندہ، اور اسپیشلی ان گھروں میں آپ دیکھیں گے جہاں پہ زیادہ تر، ویسے کسی بھی فیملی میں ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر آپ ان گھروں میں دیکھیں گے جہاں پہ دونوں میاں بیوی پروفیشنل ہے، بیوی بھی جاب کر رہی ہے، شوہر بھی جاب کر رہا ہے. تو ان کی جو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ اپنی ایک لائف سٹائل بن جاتا ہے، اپنی پریورٹیز بن جاتی ہیں. لیکن جہاں سمجھدار میاں بیوی ہیں، اگر وہ آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں، آپس میں اپنے کور ایشوز کو، میں اس کو کہتا ہوں تو میں سے ہم پہ آ جائے. بے شک آپ جاب کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بیوی ہاؤس وائف ہیں یا جاب کرتی ہیں، یا میاں جو بھی آپ کا سسٹم ہے، لیکن اگر آپ
کلیکٹیولی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں, ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں, آپ کے گول سیم ہیں, آپ کا مقصد سیم ہے, آپ نے بچوں کی گرومنگ, ان کی ایجوکیشن, ان کی تربیت, آپ کا سیم گول ہے, اور اس بیس پہ آپ جو ان سے کام کر رہے ہیں, اور میں کی بجائے ہم میں رہتے ہیں کہ ہمارا یہ کاز ہے, ہماری یہ ضرورت ہے, تو یہ پرابلم کم سے کم ہوگی. لیکن جہاں پہ زیادہ تر انڈرسٹینڈنگ کم ہونے کی وجہ سے, یا جسے آپ کہہ لیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آزادی, میں نے اپنی بیوی کو آزاد چھوڑا ہوا ہے, وہ اپنے ڈیسیجن آزاد ہے, میں اپنے ڈیسیجن میں آزاد ہوں, میرے بچے اپنے ڈیسیجن میں آزاد ہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ جب ہم سب ہی آزاد ہیں اپنے ڈیسیجن میں, تو پھر ہم دوسرے کے لیے خیر کیسے سوچیں گے, دوسرے کے لیے پین کیسے لیں گے, دوسرے کی پرابلم کو کیسے ہیلپ کریں گے. تو یہ جو بیسیکلی اس میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ تر ہماری جو گھروں کے اندر جو ڈسکشن ہونی چاہیے, گھروں کا جو سٹائل ہونا چاہیے, وہ کلیکٹیو ہونا چاہیے. آپس میں ہمیں مل جل کر اپنی جو بھی پرابلمز ہیں یا چیلنجز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ ہمارے جو گھر میں بے سکونی ہے کسی بھی وجہ سے, اس کو کم سے کم کیا جائے. اور بے سکونی کے کاز کی بیس پہ ہمیں ڈیسیجنز لینے چاہیے. یہ دیکھیں, ایک جو تیسرا کاز ہے جس وجہ سے بے سکونی پیدا ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم پیرنٹس اتنے زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں, تو ہم خاص طور پہ بچوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا, کمیونیکیشن گیپ ایک بہت بڑا ایشو ہے, یہ اس کے ساتھ لنکڈ ہے. وہ کمیونیکیشن گیپ کیوں پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ہم بیزی سارے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. بچے ہیں وہ اپنی ایجوکیشن میں بیزی ہیں, پیرنٹس ہیں وہ اپنے کاموں میں بیزی ہیں. تو کیا ہوگا جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیں گے, تو پھر ہماری جو پرابلمز ہیں وہ آپس میں ڈسکس نہیں ہوں گی, ان کا سلوشن نہیں نکالا جائے گا, تو وہ پھر پرابلمز ایک وقت آئے گا ان کے آؤٹ کمز آنا شروع ہوں گے. اسپیشلی جو یہ آؤٹ کمز ہیں موسٹلی سب سے پہلے بچوں میں نظر آنا شروع ہوتے ہیں. بچوں کو جب ہم پیرنٹس ٹائم نہیں دیتے, تو بچوں کا جو کانفیڈنس ہے یا ان کی جو تربیت ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور سیکنڈ لیول پہ اگر ہم لیٹس سپوز, اس کا جو سیکنڈ جو سٹیج ہے وہ یہ کہ اگر میاں بیوی آپس میں بھی ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے رہے, تو پھر وہ اس میں پھر جو ہے بیوی کا جو پرابلم ہے پرووک ہوتا ہے, بیوی کے ساتھ تعلقات آپس میں خراب ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ چیز جو ان سی ہے, بچوں کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے آج کے بچے پہلے کے بچوں سے زیادہ میچور, بہت زیادہ سینسیبل, زیادہ سینسٹیو, زیادہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو بچوں کا بھی فرض بنتا ہے, صرف یہ پیرنٹس کی سائڈ سے ذمہ داری نہیں بنتی, بچوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں. آپ بچوں کو دیکھیں تو ان کے پاس اسٹڈی کا ایک بہانہ ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ان کے اپنے گیجٹس ہی نہیں ختم ہوتے. عموماً میں بچیوں کو آبزرو کرتا ہوں کہ بچیوں میں خاص طور پہ ایک چیز ہے, پہلے جو ہم دیکھتے تھے اپنی بہن بیٹیوں میں, کہ وہ آپ مدر کی ہیلپ کرتی تھیں, ان کی پرابلم ہوتی تھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی تھیں, اسٹڈی بھی کرتی تھیں, جب ٹائم فری ہوتا تھا تو ان کی ہیلپ کرتی تھیں. آج بچیاں بیٹیاں جب فری ہوتی ہیں تو وہ اپنے گیجٹس میں لگ جاتی ہیں, موبائلز یوز کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو کیا ہوتا ہے, مدرس جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہیں, اسٹریس میں آ جاتی ہیں, پریشان ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح بیٹوں کا بھی یہی ہے کہ عموماً بیٹے جو ہیں وہ فادر کی خاص طور پہ ہیلپ کرتے ہیں. ہمارے والد صاحب کا جیسے کام ہوتا ہے کوئی, تو ہم اپنے والد صاحب کو سپورٹ کرتے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے کوئی کام کہتے ہیں جی وہاں سے میری چیز لے آؤ, بازار سے میری چیز لے آؤ, تو ہم سب. لیکن آج کل کے بچے وہی بات ہے, یا تو اسٹڈی کا بہانہ ہوتا ہے یا پھر ان کا گیمز ہی نہیں ختم ہوتی, موبائل پہ گیمز میں لگے رہتے ہیں. پہلے باہر کھیلتے رہیں گے, پھر گھر آئیں گے تو پھر موبائل گیمز شروع ہو جائیں گے ان کی, گھنٹوں موبائل پہ لگے رہیں گے. لیکن ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے فادر کا کوئی کام ہے, وہ تھک گئے ہوں گے, سارا دن کام کر کے آئے, ان کی کوئی ہیلپ کر دیں, یا ان کا کوئی سائڈ ورک, کوئی چیز لانے والی تھی, کوئی بازار سے سامان لانے والا تھا, ہم کچھ لا دیں, ان کا برڈن شیئر ہو جائے. تو وہ جو ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اسپیشلی بیٹوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو گھر سے باہر کے کام ہیں, جو مدر کو ہیلپ چاہیے یا فادر کو ہیلپ چاہیے, تو وہ اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں. اور اس طرح بیٹیوں کو اسپیشلی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ رول پلے کریں اس میں, کہ وہ مدرس کو ہیلپ آؤٹ کریں, اور خاص طور پہ گھر کے کوئی کام ہے, بے شک فادر کا ہے یا مدر کا ہے, تو وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, تاکہ مدر اور فادر دونوں کا اسٹریس کم ہو. پیرنٹس کا اسٹریس کم ہونا بہت ضروری ہے. بچوں کو یہ میں بتا رہا ہوں, ینگسٹرس کو بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ جتنے فریش ہوں گے, جتنا ریلیکس ہوں گے, وہ آپ کو سرو اچھا کریں گے, آپ کا خیال زیادہ سے زیادہ اچھا رکھیں گے. تو جیسے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھیں, آپ کو کھانا بنا کے دیں, آپ کو روٹی بنا کے دیں, آپ کو پیار کریں, اسی طرح آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, ان سے پوچھیں گھر جا کے. اگر آپ کھیل بھی رہے ہیں, گھنٹے بعد, آدھے گھنٹے بعد جا کے لازمی پوچھیں مدر سے یا فادر سے, گھر میں کوئی کام تو نہیں ہے, آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت تو نہیں ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور ان ایشوز کو دیکھتے ہوئے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا
کاز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے جو میں جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم سارے ایشوز کا جو ریزن بن رہا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے دوری، دین سے دوری سب سے امپورٹنٹ اور میجر کاز ہے ہر پرابلم کا. چاہے وہ آپ کے گھر میں بچوں کی بیماری شکل میں کوئی سٹریس ہے، مال کی کمی کی وجہ سے کوئی سٹریس ہے، یا کاروباری کوئی اپسیٹ ہو گئے ہیں، یا مدر کی کوئی طبیعت خراب ہے، یا فادر کی کوئی طبیعت خراب ہے، کوئی بھی کاز ہے تو اس کا جو میجر کاز یا میجر ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دین سے دوری، اللہ تعالیٰ سے لا تعلقی، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے سکونی پیدا ہوئی. اور اس کے پھر آؤٹ کمز کیا ہو رہے ہیں ان چیزوں کے؟ سب سے پہلے دیکھیں آپ آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں. کرونک سٹریس افیکٹس آتے ہیں ہماری لائف کے اندر، یعنی کہ ایسی بیماریاں ہمارے گھروں میں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں جو بیسیکلی ہمارے اندر ہوتی نہیں ہیں لیکن ان سٹریس کی وجہ سے ہمارے اندر آنا چاہیے. اب یہ دیکھیں ہر بندے میں ڈپریشن آنا شروع ہو گیا، انگزائٹی کریٹ ہوتی ہے، بلڈ پریشر کا ایشو بہت کامن آپ کو نظر آ رہا ہے فیملیز کے اندر، پیرنٹس کو خاص طور پہ. اب تو ینگ بچوں کے اندر یہ چیزیں، ہم یہ اپنے زمانے میں کہتے تھے، یعنی کہ ہم جب یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو ہمیں ایجوکیشن کا سٹریس ضرور ہوتا تھا، ٹینشن ہوتی تھی پڑھائی کی، لیکن کوئی دنیا کا اور کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. لیکن آج کل تو یہ سٹریس اتنے بڑھ گئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹینشن میں نظر آتے ہیں، ان کو بھی سٹریس ہوتا ہے، وہ بھی کہیں گے یہ ٹینشن ہو رہی ہے مجھے، میں پریشان ہوں. کیوں؟ ان کے گیجٹس، وقت کا ضیاع کرنا، پیرنٹس کا خیال نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ سے لا تعلقی، دین سے لا تعلقی. تو یہ چیزیں جو ہے نا نظر آتی ہیں. اور پھر اسپیشلی آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کا جو سائیکلوجیکل ایشوز بنتے ہیں کہ بچے جو ہیں ہمارے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. بچوں کے اندر جو ہے لو کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ سوسائٹی میں اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر پاتے، وہ ان میں وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے کسی بھی بات کو کرتے ہوئے. ان کے اندر آپ کو ایگریشن نظر آئے گا. آپ عموماً دیکھو باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، کھیل میں اتنا زیادہ ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہ ایگریشن ہوتا ہے ان کے اندر، وہ اتنا زیادہ ایگریشن ہوتا ہے کہ وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. تو یہ پھر اس کے آؤٹ کمز اتنے زیادہ نیگیٹیولی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے. اب حل کی طرف آ جائیں. ان ساری چیزوں کا حل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو بھی سٹریس ہے، جو بھی ٹینشن ہے، گھر میں جو بھی پریشانی ہے، آپ میری طرف آ جائیں. آپ کے دل کو سکون جو ہے میرے ذکر سے ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کو سکون، تمہارے دلوں کو راحت، تمہاری بے قراری کو راحت جو ہے وہ تب ہی ملے گی جب تم میرا ذکر کرو گے. میرا ذکر کیسے کرو گے؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو سب سے ٹاپ پریورٹی ہے وہ یہی دیکھنا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے، ہمارے بیوی، ہمارے والدین، میری بیوی، میرے والدین، میرے بچے نماز پڑھتے ہیں. پھر ہمارے گھروں میں سب سے بڑا جو کاز ہے وہ یہی ہے بے برکتی اور بے سکونی کا، فائنینشلی بھی. وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رزق کی برکت، جو برکت کا وقت رکھا ہے وہ صبح کا وقت رکھا ہے. صبح ہوتی ہے فجر سے شروع. اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھروں میں فجر کا اہتمام کرتے ہیں؟ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے سے فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رحمت نازل کر رہا ہوتا ہے، اور ہم نے اس وقت دروازے بند کر کے لائٹس آف کر کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں. جو برکت کا وقت ہے، جو خوشیوں کا وقت ہے، جو سکون کا وقت ہے، اس کے لیے ہم نے ایکسکیوزز ڈھونڈے ہوئے اور ہم سوئے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان ایکسکیوزز کو نہیں مانتا. نو ایکسکیوزز. آپ کو سکون چاہیے، آپ کو کامیابی چاہیے، آپ کو رزق چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو اپنے بچوں کی تربیت اچھی چاہیے، تو سب سے پہلے آپ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، اس سے بھی زیادہ فجر کی نماز کا وقت. ورنہ آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا. آپ اسی طرح ٹکریں مارتے رہیں گے، پریشان پھریں گے. اس سے کاؤنسلنگ کروائیں گے، اس سے بات کریں گے، میرے سے بات کریں، کرتے رہیں پوری دنیا سے. کسی کے پاس آپ کا کوئی علاج نہیں ہے جب تک آپ اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے. جب تک وہ راضی نہیں ہوگا آپ کی کوئی پرابلم سالو نہیں ہوگی. اور اسی طرح جیسے کمیونیکیشن امپروو کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ یہی ہے کہ کوشش کریں ایک دوسرے کی بات کو سننے کا اپنے اندر صبر پیدا کریں. ایک دوسرے کی بات سنیں، بچوں کی ضروریات سنیں، بیوی کی ضروریات سنیں، بیوی شوہر کی ضروریات سنیں. اس سننے کا مطلب یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے وہ کرنا ہے. یہ بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم اگر سن لیں گے تو ہمیں کرنا پڑے گا. نہیں، دیکھیں جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہی آپ اس کو اپنی بھی مجبوری بتا سکتے ہیں. تو جب یہ کانفیڈنس بلٹ ہوتا ہے تو آپ بہت ساری باتیں ان کی مانتے ہیں، اور بہت ساری وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میری پرابلم، میرا ایشو، ابو نے میرا ایشو سنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں. اب وہ مجھے یہ چیز لے دیں گے اگر ان کے لیے پاسبل ہوا. اور وہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس بھی ہوتے ہیں یا بچے بھی ہوتے ہیں آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور ایشو نہیں بنتا. اور کوشش کریں کہ کمیونیکیشن میں بلیم نہ کریں.
عموماً ہم بچوں کو بلیم کرتے ہیں ان کی ناکامیوں کی وجہ سے، یا بچے پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ آج اگر ہم چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، میرے دوست ان کے ابو نے تو اتنی پراپرٹی بنا لی، وہ اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہی چیز سمجھا رہا ہوں کہ بچوں کو بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس گھر میں بھی آپ کو پیدا کیا اس کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آپ کے لیے کون سے ماں باپ اچھے تھے، آپ کے لیے کون سا گھر اچھا تھا۔ تو آپ اس چیز کو بھی سمجھیں، بچے بھی اور پیرنٹس بھی، کوئی بھی آپس میں ایک دوسرے کو بلیم نہ کرے۔ اور ایک سب سے بڑی جو چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بے سکونی ہے، وہ ناشکری ہے۔ تو جب تک ہم شکر گزار نہیں ہوں گے، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں وہ حال کامیابی میں، خیر میں، سکون میں اور برکت میں بدل جائے، تو اللہ کے شکر گزار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے دے گا۔ یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو نعمتیں اور ملیں، تو اللہ کا شکر گزار بنیں۔ میں اب آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں، بچے بھی سن لیں اور بڑے بھی سن لیں، کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو، آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کے گھر میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیزیں دی ہوئی ہیں، مال، صحت، گھر، ہر چیز بڑی ہو، زیادہ ہو، تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ شکر نہیں ادا کرتے، ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت بھی چھین لیتا ہے جو ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کے واسطے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ کتنے لوگوں سے تم بہتر ہو، اگر تم نے اس کا شکر نہ ادا کیا تو کہیں اللہ تم سے وہ بھی نہ چھین لے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ناشکری قوموں کے اوپر ہی عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب انہی قوموں کے اوپر لے کر آتا ہے جو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ تو آپ جس بھی حال میں ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، آپ کے حالات اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا۔ اور یہ چیز جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سلوشن بتا رہا ہوں آپ کو، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارے فائنینشیل جو کرائسس ہیں ان میں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم ریئلٹی بیس نہیں ہیں۔ ہماری انکم جتنی ہے، ہمارے وسائل کتنے ہیں، ہم اس میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو نہیں چلا رہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس بندے کا ہم سے 10 گنا زیادہ انکم ہے، اس کی لیونگ سٹائل کو دیکھ کے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو جائے، کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس جو استطاعت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس پہ قناعت اختیار کریں۔ اور قناعت کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں شکر گزاری اختیار کریں، اور جتنا دیا ہے اس میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں کیسے سکون لے کر آتا ہے۔ کیونکہ قارون کے پاس بھی خزانہ تھا، پھر بھی وہ ناشکرا ہی تھا۔ شکر گزار ہوتا تو وہ اللہ کی طرف لوٹتا، اللہ کا فرما بردار بنتا۔ وہ ناشکرا تھا، اللہ کا نافرمان بنا اور ذلیل ہو گیا۔ تو مال کی زیادتی کامیابی کی شرط نہیں ہے، شکر گزاری کامیابی کی شرط ہے۔ اس چیز کو سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو احتیاط سے، ڈسپلن سے خرچیں۔ اپنی لائف کو میں خاص طور پہ آج کے دور میں اس چیز کو بات کو کوٹ کروں گا کہ یہ جو ہم عموماً آپ کو بہت زیادہ سٹیٹس نظر آتا ہے، ہر بندہ سوشل میڈیا پہ سٹیٹس شیئر کرے، مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کسی سلف صالحین سے کسی نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی ہے، اب تو حالات بہت مشکل سے گزریں گے۔ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جو رب پہلے رزق دیتا تھا نا، اب بھی وہی رب رزق دے گا۔ تو جس رب نے رزق دینا ہے نا اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ چیزیں مہنگی ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ ہم نے اپنے بچپن سے ابھی تک کا بھی اگر ہم دیکھ لینا تو چیزیں مہنگی ہی ہوئی ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ پہلے بھی رزق دے رہا تھا اور ابھی بھی دے رہا ہے نا؟ اصل چیز یہ ہے جس رب نے رزق دینا ہے نا اس کو راضی کریں، جو رازق ہے نا اس کے پیچھے بھاگیں، رزق کے پیچھے نہ بھاگیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ ہم نے سارا فوکس رزق کے پیچھے لگا دیا ہے، رازق کو چھوڑ دیا۔ تو یقین مانیں کہ جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ آپ نے اپنے رازق کو خوش کرنا ہے، تو اس دن رزق آپ کے پیچھے خود آ جائے گا، اور جو رزق آپ کے پاس ہوگا کم سے کم اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان دے دے گا اور آپ کو سکون دے دے گا۔ آخر میں میں ایک دعا کے ساتھ اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھروں سے سکون کم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، لیکن ان چیزوں کو یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ الٹیمیٹلی وہ سکون اللہ نہیں دینا ہے، اور وہ اللہ کی عبادت سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے ملنا ہے۔ تو ہم سب کو یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون لائے، اور اس کے لیے ایک بہت پیاری دعا مجھے ملی اور میں ابھی الحمدللہ ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں، آپ بھی سب پڑھیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ومن ذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا کثرت سے پڑھیں،
اس کا مفہوم بہت خوبصورت ہے، اس کا مقصد بہت خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے؟ سکون عطا۔ آنکھوں کسی چیز سے جو ٹھنڈک ملتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو آپ کو سکون ملتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گھر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے گھر میں سکون لیا، اور ہماری ذریت کو، جو اس سے آگے چلنے والی نسل کو ہے، نسل بھی ہے، اس کو متقیوں کا امام بنا، یعنی نیک لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے، تو اس کو آپ پڑھیں، اور خاص طور پہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ آپ کے گھروں میں، سب کے گھروں میں، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، سب کے گھر میں سکون آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔